نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل کیا اور نزول کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے حقوق بیان کیے تھے۔ بہت زیادہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، لیکن 5 یا 6 بڑے بڑے حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی خود تلاوت کرنا روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ نمبر 2، اگر کوئی اور تلاوت کر رہا ہو تو اس کو غور سے سننا، کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا حکم فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کان لگا کر سننا، اور دوسرا یہ ہے کہ خاموش ہو جانا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کیا جائے۔ چوتھا حق، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اور 5واں حق، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ اور اس کے بعد پھر 6واں حق یہ آ جاتا ہے کہ قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا اور خود اگر سیکھ لیا ہے تو دوسروں کو سکھانا۔ یہ ہیں قرآن کریم کے بڑے بڑے حقوق۔ ان میں سے جو چوتھا حق ہے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، اس کے متعلق میں ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طالب علم ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، بہرحال تکرار کی نیت سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا مقصد بھی یہ بیان کیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، میں نے یہ مبارک کتاب نازل کی تاکہ اس کے اندر تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا خط ہماری طرف بھیجا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں اگر انسان کسی کو خط لکھتا ہے، کوئی بندہ، چاہے اس کو جانے یا نہ جانے، پہلے خطوط لکھے جاتے تھے، تو جب کسی کے پاس کسی کا خط جاتا ہے تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جب کسی بندے نے مجھے خط بھیجا ہے تو لازماً اس کے اندر کوئی اہم بات ہوگی، تبھی تو خط لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور اگر وہ خط لکھنے والا انسان کا اپنا جاننے والا ہو تو پھر تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ جاننے والا بھی ایسا ہو کہ انسان کا بہت زیادہ کوئی پیارا ہو، کوئی محبوب ہو، تو مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنیا کے خط کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ برتاؤ ہوتا ہے اور ہماری حالت ہوتی ہے۔ لیکن اگر خط رب العالمین کی طرف سے ہو اور خالق و مالک و رازق کی طرف سے ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اگر دنیا میں انسان کو کوئی بندہ لیٹر بھیجتا ہے اور خط بھیجتا ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ ایک بندہ آتا ہے، اس کے اندر کوئی اہم چیز ہوتی ہے، کوئی اہم بات ہوتی ہے، اور وہ بندہ آپ کو خط سپرد کرتا ہے اور دستخط بھی لے جاتا ہے، سائن بھی لے جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کے حوالے کر دی، خط آپ کے حوالے کر دیا، لیٹر آپ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد جس بندے نے خط بھیجا ہے یا وہ بندہ کوئی کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے، وہ بعد میں آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا، خط بھیجا تھا، اور آپ نے جو ہے نا سائن بھی کیا تھا کہ یہ چیز مجھے مل گئی ہے، تو میں نے اس کے اندر کچھ لکھا تھا، کسی بات کا میں نے حکم دیا تھا یا کسی بات سے میں نے روکا تھا، تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کیا، وہ تو آپ لوگوں نے عمل کر لیا ہوگا، تو
تو آگے سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرا تو خیال بھی نہیں، تو میں نے تو ویسے ہی سائن کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے مل گیا، تو اس بندے کو کتنا غصہ لگے گا. ہاں تو اللہ رب العزت کا اتنا اہم خط ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی نے اور ذمہ دار ہستی نے پہنچایا، اور ہمیں پتہ نہ ہو، اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں پوچھے کہ میں نے ایک عظیم خط جو ہے نا تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس میں بہت سارے کاموں کا میں نے حکم دیا تھا، بہت سارے کاموں سے میں نے روکا تھا، اور بہت ساری قوموں کے میں نے واقعات ذکر کیے تھے عبرت کے لیے. تو کیا تم نے اس سے عبرت حاصل کی تھی؟ کیا تم ان کاموں سے باز آ گئے تھے، رک گئے تھے جن سے میں نے روکا تھا؟ ان کاموں کو کیا تھا جن کا میں نے حکم دیا تھا؟ آگے سے ہم کہیں کہ نہیں یا اللہ ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم تو ویسے ہی اس کو پڑھتے تھے، تو وہاں پر ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہاں تو اللہ رب العزت کے اس خط کو اور اس اہم پیغام کو میرے محترم دوستو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا ہے. ہاں اس کے معانی کو سمجھنا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے، اور اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر اس سے ایک آگے درجہ آ جاتا ہے تدبر کا، کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا اس سے مقصود کیا ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تدبر کے لیے جو ہے نا وہ سرسری پڑھنا کافی نہیں ہوتا، یا صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، یا تفسیر پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے قرآن کریم کو بار بار پڑھنا اور اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کرنا کہ اللہ رب العزت کی اس سے مراد کیا ہے، اس میں کیا اشارات پائے جاتے ہیں، اور کون سے فوائد جو ہے نا وہ حاصل ہو رہے ہیں ان آیات سے جو آیات میں پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا. قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن کریم جو ہے نا انسان یا بڑی صورت سامنے رکھ کر بیٹھ جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 114 صورتیں بنائی ہیں، اور اس میں جو چھوٹی صورتیں ہیں وہاں سے انسان جو ہے نا شروع کرے، سورہ فاتحہ سے شروع کرے. ہاں سورہ فاتحہ جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر تو دور کی بات ہے. پھر تفسیر کے بعد جو ہے نا اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور اس کے جو ہے نا وہ معانی جو مطالب اور اللہ تعالیٰ کی جو مرادیں ہیں یا جو اشارات اس میں پائے جاتے ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ جاننا وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. پھر ان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں لانا وہ تو بہت دور کی بات ہے. میرے محترم دوستو صرف سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا اپنے اندر کتنے علوم کے سمندر کو جو ہے نا وہ سموئی ہوئی ہے. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے نا کس نے نہیں سنا ہوگا؟ ہاں بہت بڑے مفسر. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے نا 10,000 سے زیادہ جو ہے نا وہ فوائد وہ معلوم ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا پائے جاتے ہیں. تو جو اپنے دوست احباب تھے، ساتھ بیٹھنے والے اور یہ بات سننے والے، ہاں طالب علم یا علماء، تو وہ جو ہے ہنسنے لگے کہ ایک چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ اور 10,000، یہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر وہی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ انہوں نے جو ہے نا تفسیر کبیر لکھی، قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور پوری جلد جو ہے نا وہ صرف ایک جلد جو ہے نا سورہ فاتحہ کے اوپر لکھ ڈالی، اور اس میں 10,000 سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کے اندر اس کے جو ہے نا وہ فوائد انہوں نے جمع کیے. تو میرے محترم دوستو اس طرح قرآن کریم کی آیات کو لے کر بیٹھنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ہے کہ پہلے انسان جو ہے نا عربی سیکھے. قرآن کریم کی جو زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ انسان جو ہے نا وہ اہمیت کے ساتھ سیکھے، اور پھر قرآن کریم کی تفاسیر مختلف جو ہے نا وہ پڑھے، اور اس کے معانی و مطالب کے اندر ایک ایک صورت کو لے کر، ایک ایک آیت کو لے کر اس کے اندر غور و فکر کرے. میرے محترم دوستو اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھوں گا، صرف ایک آیت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اس کو مارا تھا قبطی کو، وہ جو واقعہ ہے، اور
پھر جو ہے نا وہاں سے مصر سے نکلے تھے اور مدین کی طرف گئے تھے، تو مدین جانے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے مدین کے کنارے کے اوپر جو ایک کنواں تھا، اور وہاں کنویں کے اوپر جو ہے نا لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہاں پر 2 بچیاں بھی آئی تھیں جو کہ ایک طرف کھڑی تھی، وہ بھی اپنے مویشیوں کو پانی پلانا چاہتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور سائے میں، تو دیکھا کہ 2 بچیاں کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں جا رہی اور کیوں یہاں پہ کھڑی ہیں؟ تو وہ شرماتے ہوئے ایک طرف کھڑی تھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ جب تک یہ لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے اور رش ختم نہیں ہو جاتا، تب تک جو ہے نا ہم کھڑی رہیں گی اور ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ ہاں، اس لیے کہ وہ پیغمبر کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، یا بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی اور اللہ کا نیک بندہ تھا جس کا نام حضرت شعیب تھا۔ تو بہرحال یا تو پیغمبر حضرت شعیب یا کوئی اور اللہ کا نیک بندہ حضرت شعیب، ان کی بیٹیاں تھیں اور ان تربیت یافتہ تھی اور حیا والی تھی، تو وہ رش کے اندر جو ہے نا نہیں گھسنا چاہتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بکریوں کو لے کر جو ہے نا وہاں تک گئے، ان کے مال کو لے کر، اور ان کو جو ہے نا وہاں سے پانی نکالا، ان کو پانی پلایا اور ان کے حوالے کی، اور پھر جو ہے نا وہ بچیاں جو ہے نا وہ چل پڑیں، اور پھر وقت سے پہلے روزانہ جس ٹائم میں گھر پہنچتی تھی یا جتنے وقت میں پہنچتی تھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ گھر پہنچ گئی۔ تو حضرت شعیب نے علیہ السلام نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ آج تو آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت جلدی آ گئی، کیا ہوا، خیر ہے، جلدی کام ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے جو ہے نا اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح جو ہے نا ایک وہاں پر نوجوان تھا جس نے ہماری جو ہے نا وہ ہیلپ کی اور مدد کی، اور پھر کہا کہ وہ اس طرح جو ہے نا حیا والا تھا کہ اس نے ہماری طرف جو ہے نا وہ نظر اٹھا کر جو ہے نا نہیں دیکھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بچی کو بولا کہ جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان سے جو ہے نا ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا لمبا واقعہ ہے، بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اور پھر بیٹی نے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اس کو جو ہے نا آپ ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازم، اچھے ملازم کے اندر جو ہے نا 2 صفات دیکھی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ امانت دار ہو، امین ہو، ہاں اس کے اندر جو ہے نا حیا والا مادہ ہو، اور وہ نہ تو مالک کی عزت کے اندر کوئی خیانت کرے اور نہ اس کے مال کے اندر جو ہے نا کوئی خیانت کرے، بلکہ اس کا پورا جو ہے نا وہ خیال رکھے، اور دوسرا یہ کہ وہ قوی طاقتور بھی ہو کہ وہ جو ہے نا مشقت والے کام وہ آسانی سے کر سکے۔ تو فرمایا اس کے اندر جو ہے نا یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین اجیر اور مزدور اور جو ہے نا وہ ملازم وہ ہوتا ہے جو امانت دار بھی ہو اور جو ہے نا وہ قوی بھی ہو، اس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور طاقت بھی انہوں نے وہاں پر معلوم کر لی کہ کس طرح جو ہے نا وہ پانی وہاں سے نکالا اور کس انداز سے ان کو جو ہے نا وہ پلایا، اور رش کے اندر جو ہے نا کیسے گھسے۔ اور ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور جو ہے نا طاقتور اور اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو ایک پیشکش کی، اور انہوں نے یہ بولا، سورہ قصص میں جو آتا ہے، فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کا ایک ترجمہ اور معنی اور مطلب و تفسیر ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو یہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر دوں، اور مہر میں کیا ہوگا اور آپ کی طرف سے جو ہے نا کیا خدمات وہ جو ہے نا وہ پیش کی جائیں گی، آپ 8 سال تک جو ہے نا میرے پاس کام کریں، ہاں یہاں پر جو ہے نا میرے ہاں کام کریں، اور اگر آپ نے جو ہے نا 10 پورے کر لیے تو یہ آپ کا احسان ہوگا اور آپ ہی کی طرف سے ہوگا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے اللہ کے نیک بندوں میں سے پائیں گے۔
صالحین میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے ایک، اور اس کو ہم نے پڑھا، اس کا ترجمہ اور مطلب سب کچھ سمجھ آ گیا۔ لیکن اگر انسان اس کو اندر غور و فکر کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے، یہ تدبر اس سے آگے کی چیز ہے، تو پھر اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ فائدے اگر میں بیان کر سکا آپ کے سامنے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا سب سے پہلے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی۔ سب سے پہلے یہ کہ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسان کو جب کوئی فرصت مل جائے، کوئی موقع مل جائے، کوئی اپرچونٹی مل جائے تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، بیٹے تھے نہیں، اور بچیاں تھیں جو کہ باہر جاتی تھی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کو ایک اچھے ملازم کی ضرورت تھی۔ تو جیسے ہی ان کو وہ ملا تو انہوں نے فرصت سے فائدہ اٹھایا اور فوراً اس کو جو ہے نا وہ ملازمت کی جو ہے نا پیشکش کر دی۔ ہاں، تو فرصت سے فائدہ اٹھانا نمبر ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا ان انکحک، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دوں، اپنی بیٹی کو بطور نکاح جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پیش کیا۔ تو اس سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس طرح ہم لوگ خود کسی کی بیٹی کے لیے یا بہن کے لیے خطبہ یا پیغام نکاح بھیجتے ہیں، اسی طرح یہ بھی جائز ہے، ہاں، اور پیغمبرانہ سنت ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انسان کہ جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے کوئی صالح مرد کا، ہاں، تو انسان اپنی بیٹی بھی اس کے جو ہے نا وہ بطور رشتے میں جو ہے نا اس کو پیش کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی عار نہیں ہے، انسان اس کو کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جو ہے نا قبول کریں۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ انسان کا اسلوب جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے، خود براہ راست اگر نہیں کر سکتا تو اور کسی کے ذریعے جو ہے نا پیغام بھجوا سکتا ہے کہ بھائی اگر شرم حائل ہو کہ اس طرح جو ہے نا وہ میرا ارادہ ہے۔ اور پھر آگے جس کو پیغام دیا جا رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی شرافت کا مظاہرہ کرے۔ اگر اسے ضرورت ہے اور اسے پسند ہے یہ رشتہ تو وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس کا اتنا اچھا جو ہے نا انتظام فرما دیا۔ اور اگر اسے رشتہ پسند نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ خاموش ہو جائے اور اس کی عزت کا خیال کرے، کسی اور کے سامنے جو ہے نا تذکرہ نہ کرے تاکہ وہاں پر جو ہے نا ان کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ ہاں، ہوتا ہے نا۔ ایک تو مسئلہ یہ بیان ہو گیا، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، فرمایا احدی ابنتی، ہاں، کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمع بین الاختین جسے کہا جاتا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، اس لیے تو ایک کا جو ہے نا وہ فرمایا۔ اور چوتھا فرمایا ہاتینی، ہاں، کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہاں، ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح۔ تو وہ سامنے کھڑی تھی اور قریب کھڑی تھی، اسی لیے جو ہے نا اس میں اشارہ جو عربی کا ہے وہ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا۔ تو اس سے علماء اس سے جو ہے نا یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ انسان جب کسی جگہ پر رشتہ کرنے جا رہا ہو اور کہیں پر نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو وہاں پر ایک نظر دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو سامنے کھڑی تھی اس لیے تو فرمایا کہ یہ ہے، ان میں سے جو اب آپ کو پسند ہے تو آپ جو ہے نا وہ بول دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک نظر دیکھنا نکاح سے پہلے یہ بھی جائز ہے، یہ اس سے معلوم ہوا، یہ فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف جو ہے نا وہ انتہائیں ہیں، یا تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ بالکل دیکھنے نہیں دیا جاتا، دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس وقت دیکھتے ہیں جب شادی کی رات ہوتی ہے، گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو بس جو ہے نا قسمت میں مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور یا تو پھر انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے، یا جو ہے نا پھر ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ رب العزت کو فرماتا ہے کہ یا اللہ آپ کی نعمت ہے، بہرحال۔ اور یا یہ ہے کہ پھر دوسری طرف انتہا یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو رہا ہے اور جو ہے نا باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ملنا بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، دونوں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہیں، نامناسب ہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، جو مناسب طریقہ اور مستحب طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک نظر انسان دیکھ لے، بس اتنا کافی ہے، جو کہ اس آیت سے ثابت ہے۔
پھر فرمایا علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ 8 سال تک جو ہے نا میری ملازمت کریں گے، میرے ہاں کام کریں گے. تو اس سے دوسرے علماء نے، دوسرے ائمہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ جس طرح نکاح کے اندر جو مہر ہوتا ہے وہ مال ہو سکتا ہے، وہ سونا چاندی ہو سکتا ہے، اسی طرح خدمات کو بھی بطور مہر کے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی خدمات پیش کر دے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی کو جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی خدمات پیش کریں، خدمت یہ والی کہ آپ جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا وہ کام کریں گے. لہذا اگر کوئی انسان کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کی بچی کو جو ہے نا وہ قرآن کریم کا حافظ بناؤں گا، اس کو علم دین پڑھاؤں گا، یا آپ کی جو ہے نا دکان کے اندر جو ہے نا میں کام کروں گا، یا آپ کے آفس کے اندر جو ہے نا میں کام کروں گا، آپ کے گھر کا جو ہے نا میں کام کروں گا، اور آپ جو ہے نا اس کو بطور مہر قبول کریں اور اپنی بچی جو ہے نا مجھے نکاح میں دیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ چیز جائز ہے. تو یہ فائدہ یہاں پر معلوم ہو رہا ہے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اس سے پہلے فرمایا 8 حجج، کہ آپ 8 سال تک جو ہے نا میرے پاس کام کریں گے. اور سال کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ حج کا لفظ استعمال کیا، 8 حجج. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو حج کو جو فریضہ ہے امت محمدیہ کے سے پہلی امتوں کے اندر بھی مشروع تھا. اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حج جو ہے وہ ہر سال ہوتا تھا، سال کے اندر ایک مرتبہ ہوتا تھا. تو سنوی ہوتا تھا وہ حج، ٹھیک ہے، سال کے اندر ایک مرتبہ کیا جاتا تھا. اس لیے فرمایا گیا ہے 8 حجج یعنی 8 سال. 8 حجج سے مراد 8 سال، 8 حج یعنی 8 سال. اور پھر ایک جو ہے نا اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اپنا سالانہ حساب رکھا وہ حج کے ساتھ جو ہے نا وابستہ رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب چاہے وہ پیغمبر نہیں بھی تھے تو اللہ کے نیک بندے تھے، تبھی تو انہوں نے ایک عبادت کے ساتھ اپنے سالانہ حساب کو متعلق کیا. جس طرح ہمارے ہاں کسی موسم کے ساتھ یا کسی بڑے تہوار کے ساتھ جو ہے نا وہ سالانہ حساب کو جو ہے نا متعلق کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ ہاڑ کے ہاڑ، 2 ہاڑ بعد یا اگلے ہاڑ میں جو ہے نا میں کسی سے قرض لے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ قرض کی واپسی کب ہوگی، کہتے ہیں کہ ہاڑ میں ہوگی، ہے نا، یعنی دوبارہ جب ہاڑ آئے گا اور پھر جو ہے نا وہ گندم کی جو ہے وہ کٹائی وغیرہ ہوگی تو پھر جو ہے نا میں گندم کی کٹائی کے اوپر یا موسم کے اوپر اس طرح جو ہے نا، یا جو کوئی جو ہے نا کوئی بڑا فنکشن آ رہا ہے، کوئی بڑا تہوار آ رہا ہے تو اس کا جو ہے نا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو حضرت شعیب نے جو ہے نا تذکرہ کیا کس کا؟ حج کا، جو کہ ایک عبادت تھی. تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حج جو ہے نا یہ کیا نکاح جو ہے نا بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور نیک اور صالح بیوی کو حاصل کرنے کے لیے، نکاح کی نعمت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال لگا دیے. لہذا اگر کسی کو یہ نعمت مل جاتی ہے اور کم مشقت میں مل جاتی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. حج یہ نکاح جو ہے نا بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور جب انسان جو ہے نا یہ نکاح کر لے تو اس کا انسان جو ہے نا بہت ہی خیال کرے. آگے فرمایا وما اريد ان اشق عليك. اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان اپنے ملازمین کے اوپر جو ہے نا وہ مشقت، ان کی طاقت سے زیادہ جو ہے نا وہ مشقت نہ ڈالے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تخفیف کا معاملہ کرے اور آسانی کا معاملہ کرے، جس طرح کہ حضرت شعیب نے فرمایا. آگے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پائیں گے. معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے مستقبل کے جتنے بھی کام ہیں ان کو انشاءاللہ کے ساتھ اور اللہ کی مشیت کے ساتھ جو ہے نا معلق کرنا چاہیے. ایسے ڈائریکٹ نہیں بول دینا چاہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا یا ایسا ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، یا میں اس طرح ہوں گا، یا اس طرح بندہ جو ہے نا وہ ثابت ہوں گا. اور فرمایا ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنی جو ہے نا وہ خوشنمائی یا اپنے آپ کو جو ہے اچھا سمجھنا وہ ان کے اندر نہیں تھا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ستجدنی من الصالحین، کہ آپ مجھے نیکوں میں سے پائیں گے، بلکہ فرمایا انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے
پائیں گے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہوگی تو انشاءاللہ اس طرح ہوگا کہ میں نیک ہوں گا۔ اور پھر اس سب کے بعد، ان تمام فوائد کے بعد ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی، کتنے بڑے دشمن سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، کتنے مراحل ان کے اوپر آئے، اور پھر نہ یہ کہ حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت نے کیسے ان کے ٹھکانے کا انتظام فرمایا، اور کیسے پھر اللہ رب العزت نے ان کی شادی کا بھی انتظام فرما دیا، ان کی بیوی کا بھی انتظام فرما دیا، رزق کا بھی انتظام فرما دیا، اور پھر جو ہے نا سرخرو ہو کر اور نبوت لے کر جو ہے نا واپس اللہ کے نبی ان کے پاس گئے۔ میرے محترم دوستو، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، یہ تو علمی مسائل ہیں، یا قرآن کریم لے کر بیٹھنا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنا، یہ ان علماء کا کام ہے جو کہ دن رات جو ہے نا وہ تدریس کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ کتاب ہے۔ ہم تو صرف تکرار کے لیے کہ ہمارا علم جو ہے نا دوبارہ تازہ ہو جائے، تھوڑا سا تکرار ہو جائے، طالب علمانہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے اندر جو صحیح ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔